حزقیل 10واں باب۔ تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس فضا پر جو کروبیوں کے سر کے اوپر تھی ایک چیز نیلم سی دکھائی دی، اور اس کی صورت تخت کی سی تھی۔ اور اس نے اس آدمی کو جو کتانی لباس پہنے تھا فرمایا کہ ان پہیوں کے اندر جا جو کروبی کے نیچے ہیں، اور آگ کے انگارے جو کروبیوں کے درمیان ہیں مٹھی بھر کر اٹھا اور شہر کے اوپر بکھیر دے۔ اور وہ گیا، اور میں دیکھتا تھا۔ جب وہ شخص اندر گیا تب کروبی ہیکل کی دہنی طرف کھڑے تھے، اور اندرونی صحن بادل سے بھر گیا۔ تب خداوند کا جلال کروبی پر سے بلند ہو کر ہیکل کے آستانے پر آیا، اور ہیکل بادل سے بھر گئی، اور صحن خداوند کے جلال کے نور سے معمور ہو گیا۔ اور کروبیوں کے پروں کی صدا باہر کے صحن تک سنائی دیتی تھی، جیسے قادر مطلق خدا کی آواز جب وہ کلام کرتا ہے۔ اور یوں ہوا کہ جب اس نے اس شخص کو جو کتانی لباس پہنے تھا حکم کیا کہ وہ پہیے کے اندر سے اور کروبیوں کے درمیان سے آگ لے، تب وہ اندر گیا اور پہیے کے پاس کھڑا ہوا۔ اور کروبیوں میں سے ایک کروبی نے اپنا ہاتھ اس آگ کی طرف جو کروبیوں کے درمیان تھی بڑھایا، اور آگ لے کر اس شخص کے ہاتھ پر جو کتانی لباس پہنے تھا رکھی، وہ لے کر باہر چلا گیا۔ اور کروبیوں کے درمیان ان کے پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ کی سی صورت نظر آئی۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 4 پہیے کروبیوں کے آس پاس ہیں۔ ایک کروبی کے پاس ایک پہیا، اور دوسرے کروبی کے پاس دوسرا پہیا تھا، اور ان پہیوں کا جلوہ دیکھنے میں زبرجد کا تھا، اور ان کی شکل ایک ہی طرح کی تھی جیسے پہیا پہیے کے اندر ہو۔ جب وہ چلتے تھے تو اپنی چاروں طرف پر چلتے تھے، وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے۔ جس طرف کو سر کا رخ ہوتا تھا اسی طرف اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے۔ اور ان کے تمام بدن اور پیٹھ اور ہاتھوں اور پروں اور ان پہیوں میں گردا گردا آنکھیں ہی آنکھیں تھیں، یعنی ان چاروں کے پہیوں میں۔ ان پہیوں کو میرے سنتے ہوئے چرخ کہا گیا، اور ہر ایک کے 4 چہرے تھے۔ پہلا چہرہ کروبی کا، دوسرا انسان کا، تیسرا شیر ببر کا، اور چوتھا عقاب کا۔ اور کروبی بلند ہوئے۔ یہ وہ جاندار تھا جو میں نے نہر کبار کے پاس دیکھا تھا، اور جب کروبی چلتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اور جب کروبیوں نے اپنے بازو پھیلائے تاکہ زمین سے اوپر بلند ہوں تو وہ پہیے ان کے پاس سے جدا نہ ہوئے۔ جب وہ ٹھہرتے تھے تو یہ بھی ٹھہرتے تھے، اور جب وہ بلند ہوتے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ بلند ہو جاتے تھے، کیونکہ جاندار کی روح ان میں تھی۔ اور خداوند کا جلال گھر کے آستانے پر سے روانہ ہو کر کروبیوں کے اوپر ٹھہر گیا۔ تب کروبیوں نے اپنے بازو پھیلائے اور میری آنکھوں کے سامنے زمین سے بلند ہوئے اور چلے گئے، اور پہیے ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور وہ خداوند کے گھر کے مشرقی پھاٹک کے آستانے پر ٹھہرے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان کے اوپر جلوہ گر تھا۔ یہ وہ جاندار ہے جو میں نے اسرائیل کے خدا کے نیچے نہر کبار کے کنارے پر دیکھا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ کروبی ہے۔ ہر ایک کے 4 چہرے تھے اور 4 بازو، اور ان کے بازوؤں کے نیچے انسان کا سا ہاتھ تھا۔ رہی ان کے چہروں کی صورت، یہ وہی چہرے تھے جو میں نے نہر کبار کے کنارے پر دیکھے تھے، یعنی ان کی صورت اور وہ خود۔ وہ سب کے سب سیدھے آگے ہی کو چلے جاتے تھے۔ حزقیل 11واں باب۔ اور رات مجھ کو اٹھا کر خداوند کے گھر کے مشرقی پھاٹک پر، جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، لے گئی۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس پھاٹک کے آستانے پر 25 شخص ہیں، اور میں نے ان کے درمیان یازنیہ بن عزور اور فلتیہ بن بنایا لوگوں کے امراء کو دیکھا۔ اور اس نے مجھے فرمایا کہ آدم زاد، یہ وہ لوگ ہیں جو اس شہر میں بد کرداری کی تدبیر اور بری مشورت کرتی ہیں،
جو کہتے ہیں کہ گھر بنانا نزدیک نہیں ہے، یہ شہر تو دیگ ہے اور ہم گوشت ہیں، اس لیے تو ان کے خلاف نبوت کر، اے آدم زاد نبوت کر۔ اور خداوند کی روح مجھ پر نازل ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم نے یوں کہا ہے، میں تمہارے دل کے خیالات کو جانتا ہوں، تم نے اس شہر میں بہتوں کو قتل کیا، بلکہ اس کی سڑکوں کو مقتولوں سے بھر دیا ہے۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے مقتول جن کی لاشیں تم نے شہر میں رکھ چھوڑی ہیں، یہ وہی گوشت ہے اور یہ شہر وہی دیگ ہے، لیکن تم اس سے باہر نکالے جاؤ گے۔ تم تلوار سے ڈرے ہو، اور خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تلوار تم پر لاؤں گا اور میں تم کو اس سے باہر نکالوں گا اور تم کو پردیسیوں کے حوالے کر دوں گا اور تم کو سزا دوں گا۔ تم تلوار سے قتل ہوگے۔ اسرائیل کی حدود کے اندر میں تمہاری عدالت کروں گا اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ یہ شہر تمہارے لیے دیگ نہ ہوگا، نہ تم اس میں کا گوشت ہوگے، بلکہ میں بنی اسرائیل کی حدود کے اندر تمہارا فیصلہ کروں گا اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں، جس کے آئین پر تم نہیں چلے اور جس کے احکام پر تم نے عمل نہیں کیا، بلکہ تم ان قوموں کے احکام پر جو تمہارے آس پاس ہیں کاربند ہوئے۔ اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو یوں ہوا کہ فلتیہ بن بنایا مر گیا۔ تب میں منہ کے بل گرا اور بلند آواز سے چلا کر کہا، آہ خداوند خدا، کیا تو بنی اسرائیل کے بقیہ کو بالکل مٹا ڈالے گا؟ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تیرے بھائیوں، ہاں تیرے بھائیوں یعنی تیرے قرابتیوں، بلکہ سب بنی اسرائیل سے، ہاں ان سب سے یروشلم کے باشندوں نے کہا ہے، خداوند سے دور رہو۔ یہ ملک ہم کو میراث میں دیا گیا ہے، اس لیے تو کیا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر چند میں نے ان کو قوموں کے درمیان ہانک دیا ہے اور غیر ملکوں میں پراگندہ کیا، لیکن میں ان کے لیے تھوڑی دیر تک ان ملکوں میں جہاں جہاں وہ گئے ہیں ایک مقدس ہوں گا۔ اس لیے تو کیا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو امتوں میں سے جمع کر لوں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراگندہ ہوئے تم کو فراہم کروں گا، اور اسرائیل کا ملک تم کو دوں گا، اور وہ وہاں آئیں گے اور اس کی تمام نفرتی اور مکروہ چیزیں اس سے دور کر دیں گے، اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا، تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کاربند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ لیکن جن کا دل اپنی نفرتی اور مکروہ چیزوں کا طالب ہو کر ان کی پیروی میں ہے، ان کی بابت خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں ان کی روش کو انہی کے سر پر لاؤں گا۔ تب کروبیوں نے اپنے اپنے بازو بلند کیے اور پہیے ان کے ساتھ ساتھ چلے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان کے اوپر جلوہ گر تھا، اور خداوند کا جلال شہر میں سے اٹھا اور شہر کی مشرق کی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا۔ تب روح نے مجھے اٹھایا اور خدا کی روح نے رویا میں مجھے پھر کسدیوں کے ملک میں اسیروں کے پاس پہنچا دیا، اور وہ رویا جو میں نے دیکھی مجھ سے غائب ہو گئی، اور میں نے اسیروں سے خداوند کی وہ سب باتیں بیان کی جو اس نے مجھ پر ظاہر کی تھی۔ حزقیل 12واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو ایک باغی گھرانے کے درمیان رہتا ہے، جن کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں پر وہ نہیں دیکھتے، اور ان کے کان ہیں کہ سنیں پر وہ نہیں سنتے، کیونکہ وہ باغی خاندان ہے۔ اس لیے اے آدم زاد، سفر کا سامان تیار کر اور دن کو ان کے دیکھتے ہوئے اپنے مکان سے روانہ ہو۔ تو ان کے سامنے اپنے مکان سے دوسرے مکان کو جا، ممکن ہے کہ وہ سوچے اگرچہ وہ باغی خاندان ہے،
اور تو دن کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا سامان باہر نکال، جس طرح نقل مکان کے لیے سامان نکالتے ہیں، اور شام کو ان کے سامنے ان کی مانند جو اسیر ہو کر نکل جاتے ہیں نکل جا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار میں سوراخ کر اور اس راہ سے سامان نکال۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تو اسے اپنے کاندھے پر اٹھا اور اندھیرے میں اسے نکال لے جا۔ تو اپنا چہرہ ڈھانپ تاکہ زمین کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان مقرر کیا ہے۔ چنانچہ جیسے مجھے حکم ہوا تھا ویسا ہی میں نے کیا۔ میں نے دن کو اپنا سامان نکالا جیسے نقل مکان کے لیے نکالتے ہیں، اور شام کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیوار میں سوراخ کیا۔ میں نے اندھیرے میں اسے نکالا اور ان کے دیکھتے ہوئے کاندھے پر اٹھا لیا۔ اور صبح کو خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، کیا بنی اسرائیل نے جو باغی خاندان ہے تجھ سے نہیں پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ ان کو جواب دے کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلیم کے حاکم اور تمام بنی اسرائیل کے لیے جو اس میں ہے یہ بار نبوت ہے۔ ان سے کہہ دے میں تمہارے لیے نشان ہوں، جیسا میں نے کیا ویسا ہی ان سے سلوک کیا جائے گا۔ وہ جلاوطن نہ ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے، اور جو ان میں حاکم ہے وہ شام کو اندھیرے میں اٹھ کر اپنے کاندھے پر سامان اٹھائے ہوئے نکل جائے گا۔ وہ دیوار میں سوراخ کریں گے کہ اس راہ سے نکال لے جائیں۔ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے گا کیونکہ اپنی آنکھوں سے زمین کو نہ دیکھے گا، اور میں اپنا جال اس پر بچھاؤں گا اور وہ میرے پھندے میں پھنس جائے گا، اور میں اسے کسدیوں کے ملک میں بابل میں پہنچاؤں گا، لیکن وہ اسے نہ دیکھے گا اگرچہ وہیں مرے گا۔ اور میں اس کے آس پاس کے سب حمایت کرنے والوں کو اور اس کی سب غولوں کو تمام اطراف میں پراگندہ کروں گا، اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ اور جب میں ان کو اقوام میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کروں گا، تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ لیکن میں ان میں سے بعض کو تلوار اور کال سے اور وبا سے بچا رکھوں گا، تاکہ وہ قوموں کے درمیان جہاں کہیں جائیں اپنے تمام نفرتی کاموں کو بیان کریں، اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو تھر تھراتے ہوئے روٹی کھا اور کانپتے ہوئے اور فکر مندی سے پانی پی، اور اس ملک کے لوگوں سے کہہ کہ خداوند خدا یروشلیم اور ملک اسرائیل کے باشندوں کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ فکر مندی سے روٹی کھائیں گے اور پریشانی سے پانی پئیں گے، تاکہ اس کے باشندوں کی ستم گری کے سبب سے ملک اپنی معموری سے خالی ہو جائے، اور وہ بستیاں جو آباد ہیں اجاڑ ہو جائیں گی، اور ملک ویران ہوگا، اور تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ملک اسرائیل میں یہ کیا مسل جاری ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور کسی رویا کا کچھ انجام نہیں ہوتا۔ اس لیے ان سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اس مسل کو موقوف کروں گا، اور پھر اسے اسرائیل میں استعمال نہ کریں گے، بلکہ تو ان سے کہے کہ وقت آ گیا ہے اور ہر رویا کا انجام قریب ہے، کیونکہ آگے کو بنی اسرائیل کے درمیان روئے باطل اور خوشامد کی غیب دانی نہ ہوگی، کیونکہ میں خداوند ہوں۔ میں کلام کروں گا اور میرا کلام ضرور پورا ہوگا، اس کے پورا ہونے میں تاخیر نہ ہوگی۔ بلکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے باغی خاندان، میں تمہارے دنوں میں کلام کر کے اسے پورا کروں گا۔ اور خداوند کا کلام پھر مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، دیکھ، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جو رویا اس نے دیکھی ہے بہت مدت میں ظاہر ہوگی، اور وہ ان ایام کی خبر دیتا ہے جو بہت دور ہیں۔ اس لیے ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آگے کو میری کسی بات کی تکمیل میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ جو بات میں کہوں گا پوری ہو جائے گی۔
हिजकीएल 13वां बाब। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आदमजाद, इसराइल के नबी जो नबूवत करते हैं उनके खिलाफ नबूवत कर, और जो अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करते हैं उनसे कह, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि अहमक नबियों पर अफसोस जो अपनी ही रूह की पैरवी करते हैं और उन्होंने कुछ नहीं देखा। ऐ इसराइल, तेरे नबी उन लोमड़ियों की मानिंद हैं जो वीरानों में रहती हैं। तुम रखनों पर नहीं गए और ना बनी इसराइल के लिए फसील बनाई, ताकि वो खुदावंद के दिन जंगगाह में खड़े हों। उन्होंने बातिल और झूठा शगुन देखा है, जो कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है, अगरचे खुदावंद ने उनको नहीं भेजा, और लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि उनकी बात पूरी हो जाएगी। क्या तुमने बातिल रोया नहीं देखी? क्या तुमने झूठी गैबदानी नहीं की? क्योंकि तुम कहते हो कि खुदावंद ने फरमाया है, अगरचे मैंने नहीं फरमाया। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने झूठ कहा है और बुतलान देखा, इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारा मुखालिफ हूँ, और मेरा हाथ उन नबियों पर जो बुतलान देखते हैं और झूठी गैबदानी करते हैं चलेगा। ना वो मेरे लोगों के मजमे में शामिल होंगे और ना इसराइल के ख़ानदान के दफ्तर में लिखे जाएंगे, और ना वो इसराइल के मुल्क में दाखिल होंगे। और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद खुदा हूँ, इस सबब से कि उन्होंने मेरे लोगों को ये कहकर बरगलाया है कि सलामती है, हालांकि सलामती नहीं। जब कोई दीवार बनाता है तो वो उस पर कच्ची कहगिल करते हैं। तो उनसे जो उस पर कच्ची कहगिल करते हैं कह, वो गिर जाएगी, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो और बड़े बड़े ओले पड़ेंगे और आंधी उसे गिरा देगी। और जब वो दीवार गिरेगी तो क्या लोग तुमसे ना पूछेंगे कि वो कहगिल कहाँ है जो तुमने उस पर की थी? इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं अपने गज़ब के तूफान से उसे तोड़ दूंगा, और मेरे कहर से झमाझम नी बरसेगा, और मेरे कहर के ओले पड़ेंगे ताकि उसे नाबूद करे। सो मैं उस दीवार को जिस पर तुमने कच्ची कहगिल की है तोड़ डालूंगा और ज़मीन पर गिराऊंगा, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद ज़ाहिर हो जाएगी। हाँ, वो गिरेगी और तुम उसी में हलाक होगे और जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। मैं अपना कहर उस दीवार पर और उन पर जिन्होंने उस पर कच्ची कहगिल की है पूरा करूँगा। और तब मैं तुमसे कहूँगा कि ना दीवार रही और ना वो रहे जिन्होंने उस पर कहगिल की, यानी इसराइल के नबी जो यरूशलेम की बाबत नबूवत करते हैं और उसकी सलामती की रोया देखते हैं, हालांकि सलामती नहीं है, खुदावंद फरमाता है। और ऐ आदमजाद, तो अपनी कौम की बेटियों की तरफ जो अपने दिल से बात बना कर नबूवत करती हैं मुतवज्जे होकर उनके खिलाफ नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि अफसोस तुम पर जो सब कोहनियों के नीचे की गद्दी सीती हो और हर एक कद के मुआफिक सर के लिए बुरका बनाती हो कि जानों को शिकार करो। क्या तुम मेरे लोगों की जानों का शिकार करोगी और अपनी जान बचाओगी? और तुमने मुट्ठी भर जौ के लिए और रोटी के टुकड़ों के लिए मुझे मेरे लोगों में नापाक ठहराया, ताकि तुम उन जानों को मार डालो जो मरने के लायक नहीं, और उनको जिंदा रखो जो जिंदा रहने के लायक नहीं है। क्योंकि तुम मेरे लोगों से जो झूठ सुनते हैं झूठ बोलती हो। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मैं तुम्हारी गद्दियों का दुश्मन हूँ जिनसे तुम जानों को, परिंदों को मानिंद शिकार करती हो, और मैं उनको तुम्हारी कोहनियों के नीचे से फाड़ डालूंगा, और उन जानों को जिनको तुम परिंदों की मानिंद शिकार करती हो आज़ाद कर दूंगा, और मैं तुम्हारे बुरकों को भी फाड़ूंगा और अपने लोगों को तुम्हारे हाथों से छुड़ाऊंगा। और फिर कभी तुम्हारा बस न चलेगा कि उनको शिकार करो, और तुम जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ, इसलिए कि तुमने झूठ बोलकर सादिक के दिल को उदास किया, जिसको मैंने गमगीन नहीं किया, और शरीर की मदद की है ताकि
وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بری روش سے باز نہ آئے۔ اس لیے تم آگے کو نہ بطالت دیکھو گی اور نہ غیب گوئی کرو گی، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا۔ تب تم جانو گی کہ خداوند میں ہوں۔